بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الحث على الخشوع في الصلاة. نماز میں خشوع کی ترغیب کا باب. حسن اور حدن، ہا اور ضاد، یہ دونوں ایک ہی معنی ہے. ابھارنا، ترغیب دینا. ابھارنا، ترغیب دینا. حسن اور حدن ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ابھارنے اور ترغیب دینے کے معنی میں. باب الحث، ترغیب دینے کا باب، ابھارنے کا باب. کس چیز پر؟ علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع اختیار کرنے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں جنت الفردوس کے مستحق بننے والے اہل ایمان کی جب صفات بیان کی تو ان کی سب سے پہلی صفت بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں سکون الاطراف مع طمانینۃ القلب. سکون الاطراف مع طمانینۃ القلب، اعضاء و جوارح کا پرسکون ہونا دل کے اطمینان کے ساتھ. اہم ترین چیز دل کا اطمینان ہے. دل میں اگر طمانینت رہے گی، دل میں اگر سکون رہے گا، دل میں اگر توجہ رہے گی تو اعضاء و جوارح خود بخود اس کی تابع داری کریں گے، وہ بھی پرسکون رہیں گے. دل کا سکون کیا ہے؟ آدمی نماز کی طرف توجہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی اور بندگی اختیار کرنے کا خیال اپنے ذہن میں تازہ رکھے، اور پوری توجہ کے ساتھ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس پر اس کا خیال کرے، اور پوری طرح دل لگا کر نماز پڑھے. یہ دل کا خشوع ہے اور یہ دل کی طمانینت ہے، دل کا سکون ہے. اعضاء و جوارح کا سکون کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کا سکون یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں، اپنی انگلیوں اور دوسری چیزوں سے، اپنے بال یا اپنے کپڑوں یا دوسری چیزوں سے کھیلنے یا بار بار ہاتھ لگانے سے گریز کرے. وہ چیزیں جو نماز میں داخل نہیں ہیں، جو نماز کا حصہ نہیں ہے، ان چیزوں سے دور رہے. یہ دل کا، یہ اعضاء و جوارح کا خشوع ہے. بہت اہم باب ہے کیونکہ نماز میں خشوع کی بہت اہمیت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انسان کے اجر و ثواب کا سب سے گہرا تعلق اسی سے ہے. البتہ خشوع واجب ہے یا پھر سنت مؤکدہ ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسے واجب سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کو یاد دلاتا ہے کہ اس چیز کو یاد کرو، اس چیز کو یاد کرو، اس چیز کو یاد کرو، یہاں تک کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس حدیث میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے وجوب کا قول یہاں جو ہے قوی محسوس نہیں ہوتا. تو اس دلیل کی بنیاد پر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. اس کا حکم جو بھی ہو، لیکن نماز میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آئیے اس باب کی حدیث کا مطالعہ کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي الرجل مختصرا، متفق علیہ، واللفظ لمسلم، ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود. ترجمانی دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو
مختصر ہونے کی حالت میں، مختصر ہونے کی حالت میں، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے کولہوں پر رکھنا، اپنے پہلوؤں پر رکھنا، یہ حالت ہے جس کو حالت اختصار کہتے ہیں۔ اس میں فاعل مختصر سے، یہ مختصر، یہ اختصار سے اس میں فاعل ہے۔ تو اختصار کی حالت، اختصار کی حالت کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کولہوں پر رکھنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمر پر رکھنا۔ خاصرہ، انسان کے جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو انسان کے سرین کے اوپر اور پسلیوں کے نیچے تک ہوتا ہے، تو اس حصے کو خاصرہ کہتے ہیں۔ تو اس حالت میں نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں مختصر۔ مختصر حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، اختصار کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے دونوں کولہوں یا پہلوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ آدمی مختصر ہو کر نماز پڑھے۔ الفاظ مسلم کے ہیں، حدیث دونوں میں ہے، لیکن ان کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ یہاں جو الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے خاصرے پر یعنی اپنے پہلو پر رکھے۔ اور صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات آئی ہے ان ذالک فعل الیہود، کہ یہ یہود کا فعل ہے، یہ یہود کا فعل ہے۔ اس باب سے اس حدیث کا تعلق کیا ہے؟ اس باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ نماز تو عاجزی، عز و نیاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا نام ہے، اور وہ حالت اس کے لیے مناسب ہوتی ہے جس میں وہ بندگی کا صحیح طور پر اظہار کر سکے۔ اور اپنے کمر یا اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر ٹہرنا یہ کبر کی علامت ہے، یہ کبر کی علامت ہے، اور یہ نماز کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اس میں حرکت بھی ہے، ایسی حرکت ہے جو نماز کے سے تعلق نہیں رکھتی، ایسی حرکت ہے جو نماز کے اعمال کے علاوہ ہے، اور پھر یہ عاجزی کے بجائے کبر کی نشانی ہے۔ لہذا اس باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ چونکہ اس میں حرکت ہے، اور پھر چونکہ یہ عاجزی کی علامت نہیں بلکہ کبر کی علامت ہے، اس لیے یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اور پھر اس صحیح بخاری کی حدیث سے اس کی ایک علت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تشبہ پایا جاتا ہے۔ کس سے پایا جاتا ہے تشبہ؟ یہودیوں سے۔ اور صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو کم سے کم حکم معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی کی مشابہت اختیار کرنا وہ حرام ہے۔ تو یہ جو حالت ہے چونکہ خشوع کے خلاف ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا۔ شیخ اس کے بعد شیخ سوال پوچھنا، جی، یہ یعنی جب آپ ہاتھ رکھیں گے کولوں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے باندھ لیں گے، یا کیونکہ جس طرح ایک طبقہ ہے شیعہ مسلک جو ہے وہ تو سیدھا وہ بھی رکھتے ہیں ہاتھ، تو یہ اس میں تو نہیں آئے گا نا؟ نہیں، اس میں تو ہاتھ ظاہر ہے کہ انسان یا تو ہاتھ باندھے گا یا تو اپنے کمر پر اپنے پہلوؤں پر رکھے گا، یعنی وہ پیچھے لے جائے گا پورا؟ پیچھے پیچھے نہیں، اپنے پہلوؤں پر، بازو میں، ایک ہاتھ ایک رائٹ سائڈ پہ، ایک ہاتھ لیفٹ سائڈ پہ۔ اچھا، وہ جو کراس کر لیتے ہیں ہاتھوں کو، ہاں باندھ جی جی، لیتے ہیں، اچھا اچھا، جزاک اللہ۔ تو وہ حالت ہے اور اس حالت سے منع کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ہم لوگ، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ نہیں شیخ صاحب، مجھے بلکہ اب کنفیوژن ہو گئی ہے، پہلے مجھے صحیح لگ رہا تھا، اب نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے ہاتھ رکھنے ہیں، مطلب کیسے ہاتھ رکھنے سے منع کیا اپنے گیا؟ ہاتھوں کو اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھنے کے بجائے اپنے پہلوؤں پر لگا دینا، یعنی جیسے کبھی کبھی آپ ٹہرتے ہیں اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر، پیچھے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، پیچھے نہیں، اچھا بازو، پہلو میں، بازو میں
رائٹ ہاتھ رائٹ سائڈ کی کمر پر رکھیے، بایاں ہاتھ بائیں سائڈ کی کمر پر رکھیے. جس طرح عورتیں لڑتے ہوئے کرتی ہیں نا شیخ جو. اچھا بعض اوقات، ہاں بعض اوقات اچھا اچھا. عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ، اس میں تو سب ہاں عام ہے. اچھا، مطلب اس طرح بھی لوگ پڑھتے ہوں گے کچھ ایسے نماز میں، مطلب وہ عجیب سا نہیں حالت لگ رہی؟ یہ وہ حالت نہیں بیان کی گئی ہے جس میں لوگ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کی حالت ہے. تو اس کا مطلب ہاں یہ کہ ہاں، ضروری نہیں کہ لوگ پڑھتے ہوں، لیکن ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے نماز میں. احتیاطاً احتیاطاً منع کیا گیا کہ جی کوئی بھی اس طرح نہ پڑھے. جی جزاک جی، اللہ خیر. اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں پر رکھ کر نماز پڑھنا، یہ حالت جو ہے نماز کی حالتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کے عبادت کے طریقے میں سے ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، متفق علیہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا پیش کیا جائے تو اسے کھا لو یا اس سے آغاز کرو اس سے پہلے کہ تم مغرب کی نماز پڑھو. جب شام کا یعنی رات کا کھانا پیش کیا جائے تو تم اسے کھا لو اس سے پہلے کہ تم مغرب کی نماز پڑھو. یہ حدیث ہے، باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آدمی کے سامنے اگر کھانا آ جائے اور اسے بھوک لگی ہو تو کھانے کا جو اس کے اندر اشتیاق ہے اس میں وہ مشغول ہوگا، تو ظاہر ہے کہ نماز کے لیے اس حالت میں کھڑا ہوگا تو نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کا دل کھانے سے لگا رہے گا، تو اس میں اس کی نماز میں خشوع نہیں رہے گا. تو اس باب سے اس کا تعلق یہی ہے کہ یہ جو حالت ہے کہ کھانا جب سامنے آئے اور ایسی صورت میں اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس حالت میں چونکہ نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی تو یہ خوشی کے خلاف ہے، تو اس لیے اس حالت سے منع کیا گیا، بلکہ اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے. العشاء کہتے ہیں ما یؤکل فی العشی. العشاء کیا ہے؟ ما یؤکل فی العشی. اور عشی کیا ہے؟ آخر النہار، دن کے آخری حصے میں. اس کا مطلب یہ کہ مغرب کے وقت کی بات ہے، یہ مغرب سے تھوڑا پہلے کی بات ہے. العشاء ما یؤکل فی العشی، وہ جو عشاء کے وقت پر، شام کے وقت پر کھایا جاتا ہے. اور شام کا وقت کون سا ہے؟ دن کا آخری وقت ہے. تو انسان کے لیے جب عشاء پیش ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کھا لے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے. اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دور نبوی میں، بلکہ اس سے پہلے بھی قریب تک بھی ہم لوگ جو سنتے تھے وہ یہ کہ رات کا کھانے کا جو وقت ہے وہ مغرب سے پہلے کا ہے. بہت سے بہت زیادہ وہ مغرب کے بعد کا ہے. عشاء اگر کہیں گے تو اس پر اگر دن کے آخری حصے کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اور اگر اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ مغرب کے بعد کا وقت ہے. تو یہ وقت تھا عشاء کا. اس کے بعد لوگوں نے اس میں تاخیر کر دی تو پھر وہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہوا. لیکن اب بھی اگر کہیں رواج ہے یا پھر کوئی شخص اگر بھوکا ہے اور اس کے لیے کھانا اس وقت پیش کیا جاتا ہے جبکہ وہ مغرب یا عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ پہلے وہ کھانا کھا لے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے. یہ جو حالت ہے، کیا اس حالت کا اطلاق اس حالت پر بھی ہوگا کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے لیکن آدمی کو بھوک لگی ہے، تو لیکن ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہوا بلکہ تیار ہو رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کا یا عشاء کا وقت ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا اس کو کھانا تیار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد کھانا چاہیے، پھر نماز پڑھنا چاہیے؟ تو یہ اس حالت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کی طبیعت کھانا اگر حاضر ہو تو جس طرح مائل ہو جاتی ہے اس کی طرف، کھانا اگر پکڑا ہو تو اس طرح مائل نہیں ہوتی. تو کھانا اگر حاضر ہو جائے تو اس صورت میں جو کھانے کا شوق اس کو ہوگا، اس کی وجہ سے نماز پر جو فرق پڑتا ہے وہ دوسری حالت پر نہیں پڑتا. تو
اس حدیث کا اطلاق اسی صورت پر ہوگا کہ کھانا دسترخوان پر چن دیا جائے، تو اس موقع پر اس کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کی صورت میں اگر جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو کیا اس صورت میں بھی وہ کھانا کھا لے؟ تو ہاں، اس صورت میں بھی وہ کھانا کھا لے، کیونکہ حدیث کے الفاظ عام ہیں، حدیث کے الفاظ عام ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کھانا کھانے کی صورت میں وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہو، مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ نکل جائے گا، تو کیا اس وقت بھی کھانا کھائے؟ تو اس وقت وہ کھانا نہیں کھائے، کیونکہ مغرب کی نماز ہے، وہ نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہلے کھانے کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ جو ہے مغرب کی نماز فوت ہو جائے تو بھی کھائے، کیونکہ مغرب کی نماز تو اس کے ساتھ ہے۔ تو اگر جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو بظاہر حدیث کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اگر وقت کے نماز کے ہی فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس پر دلالت نہیں کرتے۔ اس پر ہر اس چیز کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو انسان کو مشغول کرتی ہو، وہ چیز جو انسان کو مشغول کرتی ہو، جس میں انسان اگر اس میں جو ہے وہ اس کے سامنے ہو اور انسان جو ہے اس میں اگر مشغول نہیں ہوگا، اگر اس کام کو نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے نماز کے خشوع پر فرق پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہے، سخت سردی کا موسم ہے اور وہ گھر سے باہر نکلا تو سردی بہت تھی، تو ایسی صورت میں جماعت کا وقت ہو گیا، اگر وہ گھر آئے گا گرم کپڑے لے گا تو ایسی صورت میں جو ہے اس سے جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کا اطلاق بھی اس صورت پر ہوتا ہے کہ وہ گھر آ کر گرم کپڑے لے لے، کیونکہ اگر اس سردی میں نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ سردی کے وجہ سے اس کی توجہ جو ہے نماز کی طرف نہیں رہے گی۔ تو ہر وہ حالت جو انسان کو اس طرح مشغول کرتی ہے کہ وہ نماز کی طرف توجہ دینے کے بجائے اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے گا، تو اس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ اس کام کو پہلے کر لے، اس کے بعد پھر وہ نماز کو ادا کرے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعلیل۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے، وہ نہ ہٹائے کنکریوں کو، اس لیے کہ رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پانچوں محدثین یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں اضافہ ہے کہ واحدتن او دا، کہ اگر کنکریوں کو ہٹانا ہی ہے تو ایک مرتبہ ہٹائے یا ان کو اسی طرح چھوڑ دے۔ وفی صحیح، اور صحیح بخاری میں معیقیب رضی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کی حدیث آئی ہے، لیکن اس میں تعلیل یا سبب نہیں ہے۔ سبب اس میں ہے کہ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، اس لیے کہ رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ سبب صحیح میں نہیں ہے، وہ سبب صحیح میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ سبب دوسری صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ نماز میں خشوع کا تعلق ہے کہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر کنکریوں کو وہ ہٹائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ خشوع کے خلاف ہے، اس کے خشوع پر فرق آئے گا، جبکہ اسے نماز میں خشوع اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس لیے اس کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں بچھی ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے وہ جو سجدے کی جگہ ہوتی تھی جہاں جس پر وہ نماز پڑھتے تھے، اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ بعد میں پھر ریت کا انتظام ہوا مختلف مساجد میں، تو پھر اس کے بعد ریت پر پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو باقاعدہ کارپیٹ ہے، چٹائیاں ہیں،
مسجدوں میں کارپیٹ ہیں تو ان پر نماز پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے گا اور ککڑیوں پر سجدہ کرے گا تو سجدے کی حالت میں وہ ککڑیاں اس کی پیشانی میں چبھیں گی، اسے تکلیف ہوگی. تو یہ حکم دیا گیا چونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے تو اس تکلیف کو برداشت کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اس کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ وہ جو تکلیف ہے اس موقع پر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت کا موجب بنتی ہے، اللہ کے راستے میں پہنچ رہی ہے. تو اس موقع پر اس کو چاہیے کہ وہ برداشت کر لے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ ہٹائے. اور مسند احمد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی مجبور ہے، تکلیف بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ ہٹائے، بار بار پھر اس کے ساتھ اس کو جو ہے ہاتھ نہ لگائے، ایک مرتبہ ہٹائے یا پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دے. تو یہ چونکہ نماز کا حصہ ہے، یہ جو تکلیف ہے نماز کا حصہ ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے. اس کی پیشانی پر اگر کوئی چیز لگ گئی ہو، کوئی کنکری، کوئی مٹی، تو اس کو صاف نہ کرے نماز کی حالت میں، نماز کے بعد صاف کرے، نماز کی حالت میں صاف نہ کرے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کی یہ حالت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس نمازی پر نازل ہوتی ہے، نمازی پر نازل ہوتی ہے، اور وہ حالت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا انسان کو مستحق بناتی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتی ہے، تو کیا ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے زبردستی کنکر اپنے کارپیٹ پہ لا کر ڈالیں اور اس پر سجدہ کریں؟ تو یہ بات نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو کنکریوں پر. لیکن اگر وہ کنکریوں پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تکلف ہوگا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو انسان زبردستی تکلیف اٹھائے، یہ چیز مطلوب نہیں ہے، یہ چیز مطلوب نہیں ہے. بلکہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ ایسے کسی مقام پر نماز پڑھ رہا ہو اور ایسی کسی حالت سے دو چار ہو جائے تو اس موقع پر اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کنکریوں کو نہ ہٹائے. لیکن اگر ایذا پہنچ رہی ہو اس کو، تو اس صورت میں وہ ایک مرتبہ اس کو ہٹا دے، اس کے بعد پھر بار بار اس کو نہ چھیڑے. شیخ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اسی وجہ سے تو نہیں رکھتے ہیں وہ کنکر جو ہے سجادہ میں؟ جہاں تک مجھے علم ہے شیعہ حضرات جو رکھتے ہیں وہ کربلا کی مٹی کا رکھتے ہیں میرے علم کے مطابق. تو اس کا تعلق وہ اس سے نہیں ہے کہ وہ یہ جو رحمت ہے، رحمت کا سبب بننے والی جو حالت ہے وہ حالت ان کو حاصل ہو، یہ اس کا سبب نہیں ہے. بلکہ وہ کربلا کا جو عقیدہ ان کے پاس ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر وہ اس کی مٹی رکھتے ہیں، کوئی کنکر نہیں رکھتے ہو. اچھا اچھا، جزاک اللہ خیر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لابد ففي التطوع. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں التفات کے بارے میں، ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں. التفات ادھر ادھر دیکھنا. فقال، آپ نے فرمایا، وہ اختلاس، یہ جھپٹنا ہے، یختلف الشیطان، جسے شیطان جھپٹتا ہے، من صلاۃ العبد، بندے کی نماز سے. رواہ البخاری، بخاری نے اس کو روایت کیا. اور ترمذی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آئی ہے اور اسے انہوں نے صحیح قرار دیا کہ نماز میں التفات سے بچو، نماز میں التفات سے بچو، اس لیے کہ وہ ہلاکت کا سبب ہے. اگر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی شدید مجبوری ہو، تو وہ نفل میں ایسا کر سکتا ہے. مجھے سبب تو نہیں معلوم ہوا، لیکن میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس کو پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ، یہ جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ
یہ جو اضافہ ہے کہ اگر التفات کرنا ہی پڑ رہا ہو تو وہ جو ہے تطوع میں کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس اضافے کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی تحقیق کر سکتی ہو تو کرے۔ تو یہ عبارت میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے شیخ کے کلام میں سے کہ یہ جو الفاظ ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز نماز ہے، نفل ہو فرض ہو، اس کا حکم ایک ہی ہے۔ التفات جیسے اس میں منع ہے ویسے اس میں بھی منع ہے۔ تو بہرحال میں مزید تحقیق کروں گا اس کی، کہ اگر ہم لوگ جو ہے اس کی شرح میں جائیں گے، ترمذی کی جو شرحیں لکھی ہوئی ہیں براہ راست اگر اس میں جائیں گے تو اس کا جو ہے صحیح طور پر علم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے اس بارے میں مزید کچھ باتیں معلوم ہوں گی تو آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ تو بہرحال اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا باب سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں جو التفات ہے کہ انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ خشوع کے خلاف ہے۔ نماز میں تو انسان کو چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، دل بھی متوجہ رہے اور اس کے اعضاء و جوارح بھی متوجہ رہے، لیکن یہ جو حالت ہے یہ حالت خشوع کے خلاف ہے۔ اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں اخذ الشیء بخفیۃ، خفیہ طریقے سے کسی چیز کو لے لینا۔ اخذ الشیء بخفیۃ، خفیہ طور پر، چھپے طور پر کوئی چیز لے لینا، یہ اختلاف ہے۔ التفات کیا ہے؟ ادھر ادھر متوجہ ہونا، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنا، یہ التفات ہے۔ التفات ہے انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اسے برداشت نہیں کرتا۔ جب نماز سے اسے بہکا نہیں سکتا تو پھر اس نماز کے ثواب کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا کم کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو فرض تو ان کا ادا ہوتا ہے، لیکن ثواب ان کی جھولی میں ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا، اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی پوری طرح ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کی توجہ نماز سے ہٹائے، ادھر ادھر کے خیالات اس کے دل میں پیدا کرے اور پھر اس کے دل میں وسوسے پیدا کرے۔ تو ایسی صورت میں شیطان انسان کے نماز کے ثواب کو کمی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث مشہور حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ نماز میں بہت کثرت سے وسوسے آتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نام تھا ان کا غالباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک لیا کرو، یعنی تھو 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 اس طرح کہہ لو جس میں تھوڑا سا لعاب بھی نکلے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا تو پھر وسوسے ختم ہو گئے۔ تو شیطان کے اختلاف کو، شیطان کے وسوسے کو آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اور وہ اس طرح انسان کے نماز کو جھپٹتا ہے، خیالات طرح طرح کے پیدا کرتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جہاں تک التفات کا تعلق ہے، ادھر ادھر دیکھنے کا، تو اس کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک التفات قلبی ہے، دل کا التفات۔ دل کا التفات یعنی طرح طرح کے خیالات دل میں جو آتے ہیں، نمازی کا نماز کو چھوڑ کر ان چیزوں میں مشغول ہونا، یہ دل کا التفات ہے۔ اور دوسرا التفات بدن کا التفات ہے، یعنی اپنے بدن کو ادھر ادھر گھمانا۔ تو جہاں تک دل کا التفات ہے، تو جیسے کہ اس سے پہلے اس بات کا ذکر آیا تھا کہ خشوع کا حکم کیا ہے نماز میں، دل کے ساتھ پوری طرح نماز کی طرف توجہ دینے کا حکم کیا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ راجح قول یہی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ تو دل کا التفات یہ اگرچہ کہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ آدمی اپنی نماز کو تو ادا کر دیتا ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ ثواب سے مکمل یا پھر اس کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو گیا۔ اور جہاں تک بدن کا التفات ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے بدن سے قبلے کی جہت سے مڑ جائے،
اپنے بدن سے پورا بدن اس کا مڑ جائے قبلے کی جہت سے. اور دوسرا یہ کہ اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں وہ گھمائے. تو جہاں تک پہلی صورت ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ نماز کے شروط میں سے ہے. تو جب یہ شرط فوت ہو گئی تو پھر مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آدمی کو نماز پھر سے پڑھنا پڑے گا، اس کو پھر سے نماز کا آغاز کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز اس کی باطل ہو گئی اگر وہ اپنے بدن سے التفات کیا ہے، اس طرح کے قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں رہا. دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اس کا تعلق اگر نماز کی چیز سے نہیں ہے یا پھر کسی حاجت سے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ہلاکت کا موجب ہے. کیونکہ آدمی بجائے اس کے کہ عاجزی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ جو حالت ہے یہ نماز کے جو اہمیت ہے اس کو کم کرنے کی حالت ہے. اور آدمی جب اس طرح کے غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا وہ نماز کی اہمیت کو صحیح طور پر نہیں جانتا، یا پھر صحیح طور پر نہیں سمجھتا، یا پھر عمدن وہ اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس لیے یہ ہلاکت کا موجب ہے. اور اگر وہ بہت ہی شدید مجبوری ہو تو وہ تطوع میں کر سکتا ہے الفاظ کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ کہ شدید مجبوری میں بھی نماز فرض میں نہیں کرنا چاہیے الفاظ کے اعتبار سے. لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان الفاظ کے اس بات کے سلسلے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ہے التفات کے سلسلے میں نماز میں ادھر ادھر توجہ اپنے آنکھوں یا اپنے دل سے دینے کے بارے میں. تو انسان کی خشوع کے خلاف ہے یہ حالت، اس لیے انسان کو اس حالت سے بچنا چاہیے. شیخ اگر جس طرح کوئی ماں ہو اور کوئی نیو بورن بیبی ہو جس طرح، اور وہ نماز پڑھے اور بچے کی طرف وہ کبھی کبھی نگاہ ڈال لے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حاجت کی وجہ سے جائز ہوگا پھر انشاءاللہ. جیسے کہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اٹھاتے تھے گود میں، تو وہ حاجت تھی اور وہ فرض میں تھا، تو وہ حاجت تھی، تو انشاءاللہ اس کی وجہ ماں کی جو حالت ہے اسی حاجت کے مشابہ. جی. اور یہ جو نگاہ مطلب جب اگر کوئی نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اور کبھی انسان ہوتا ہے کہ سجدے کی جگہ کی بجائے جائے نماز مصلی کے کونے پہ آنکھ چلی گئی کسی وجہ سے یا کچھ اور، تو وہ بھی پھر یعنی قابل معافی نہیں ہونا چاہیے، وہ التفات میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ التفات نہیں ہے، آدمی کسی اور طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی ڈیزائن ہے، کوئی کلر ہے یا کوئی وجہ ہے، اس وجہ سے وہ وہاں دیکھ رہا ہے. ورنہ آدمی نماز پڑھنے کے دوران اس کی نگاہ جو ہے سجدے کی طرف ہو یا پھر اس سے تھوڑا آگے ہو، آگے پیچھے وہ جا سکتی ہے، تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن آدمی کو اس کے بغیر ادھر ادھر کہیں دیکھتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بعض اس سلسلے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اپنی شرح میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز کی حالت میں ہوتا ہوں اور فوجوں کو ترتیب دیتا ہوں، تو کیا پھر یہ اختلاف میں آئے گا یا پھر التفات میں آئے گا؟ دو میں سے کسی ایک چیز میں آئے گا جس سے جو ہے انسان کے نماز پر فرق پڑتا ہے. تو وہ اس کا جواب لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ اس حالت میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خوف کی حالت ہے، اور خوف کی حالت میں احکام مختلف ہوتے ہیں بنسبت عام حالت کے خوف کی حالت کے احکام مختلف ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آدمی جبکہ وہ امیر مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور مسلمانوں کے فوج جو ہے بڑے خطرے کے ساتھ دوچار ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اس طرح سوچ کا ان سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے، تو وہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خوف کی حالت ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آنا چاہیے. اور شیخ کوئی اگر زیادہ خشوع کے لیے ایسے آنکھ بند کر لے تو پھر یہ کیسا ہوگا شیخ؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے.
لیکن یہ نماز کی عام حالت کے خلاف ہے. تغمیض العینین نماز میں اپنی آنکھوں کو بند کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت زیادہ مشغول کر رہی ہے تو وقتی طور پر کر لے تو ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم کو نماز کی جو حالت بتائی گئی اس میں آنکھوں کو بند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، تو آنکھ کھلے رکھ کر پڑھیں گے. بلکہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ اہل علم یہ بحث کرتے ہیں کہ نماز میں جو ہے اپنی آنکھیں کس جگہ رکھیں گے، سجدے کی جگہ رکھیں گے یا اپنے پیروں کی طرف رکھیں گے. اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، تو آنکھیں بند نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی کہ اگر ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے تو کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر نماز میں جو ہے بہت زیادہ ہماری توجہ ہٹ جائے گی، تو ایک ہو سکتی ہے اس وقت جو ہے آدمی کے پاس مجبوری ہو جائے، ورنہ عام حالت میں نہیں کرنا چاہیے اس کو. شیخ اگر کوئی اسمائل کرے، یعنی اگر کسی کی بات ایسی سنے وہ اور وہ خود ہی سے اسمائل کر لے، دوسرا دیکھنے والے بھی نوٹ کر لے، تو یہ یعنی راجح قول یہی ہے کہ مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. خیخہ لگانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے. مبتلات السلام میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو مسکراہٹ سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ التفات ہے اس سلسلے میں. اس میں جو ہے وہ التفات جس سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے جو ہے ثواب کا کم ہونا تو یقینی طور پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ وہ ہلاکت کا موجب ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق علیہ وفي روایہ او تحت قدمه. حدیث کی ترجمانی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ اپنے سامنے کی جانب نہ تھوکے اور نہ ہی دائیں جانب تھوکے، لیکن اپنے بائیں جانب اپنے قدم کے نیچے تھوکے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے. یہ حدیث باب الخشوع میں ہے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے باب میں سے ہے. اور اس حدیث کا باب سے اس طرح تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ تھوکنے میں حرکت ہوتی ہے، تھوکنے میں حرکت ہوتی ہے جو نماز میں خشوع کے خلاف ہے. اور اس کا تعلق ذات عبادت سے بھی ہے، یعنی نماز سے بھی ہے. اگر آدمی کو ایسی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے یہ بتایا گیا. ایسی حالت میں جبکہ اس کے پاس تھوکنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو تو سامنے یا بائیں جانب تھوکنے کے بجائے اسے بائیں جانب تھوکنے کی اجازت دی. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ اگرچہ کہ نماز کے اعمال کے علاوہ کی حرکت ہے، لیکن چونکہ حاجت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس لیے اس کی اجازت دی گئی. یہ تعلق ہے اس حدیث کا اس باب سے. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں خاموشی سے آہستہ سے بات کرنے کو. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی باتیں کر رہا ہوتا ہے خفیہ طور پر آہستہ سے. آواز کی دو صفتیں ہیں،
ایک کو ندا کہتے ہیں جس میں آواز بلند ہوتی ہے، اور دوسرے کو مناجات کہتے ہیں جس میں آواز آہستہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں صفات ایک آیت میں جمع ہیں، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، سورہ مریم۔ اور ہم نے اس کو آواز دی طور کے جانب سے، طور کے دائیں جانب سے، اور ہم نے اس کو قریب کیا نجیہ، مناجات کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی جو ندا ہے، اللہ کی جو مناجات ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شاعر شان ہے، لیکن اس میں حروف اور صوت یہ دونوں ہوتے ہیں۔ بغیر آواز کے کلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بغیر آواز کے کلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز ویسی ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شاعر شان ہے، لیکن وہ حرف اور صوت کے ساتھ ہوتی ہے، حرف اور آواز کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ مناجات کے معنی ہیں کہ آہستہ سے بات کرنا۔ نماز کی جو عظیم شان ہے اس کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ نمازی کے لیے یہ اتنی عظیم حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اور یہ کسی بھی بندے کی سب سے قربت کی حالت ہوتی ہے اپنے رب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے مناجات کرنے کا ایک موقع دیا ہے نماز کی حالت میں، اور یہ جو مناجات ہے یہ بندہ اگر تصور کرے گا تو وہ اپنی اس خوش قسمتی پر یقیناً ناز کرے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اس بات کا اپنے اندر تصور پیدا کرے جب نماز میں کھڑا ہو کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ احادیث مزید اس پر روشنی ڈالتی ہیں، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں ہر آیت کا جو ہے جواب ملتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حالت ہے بڑی عظیم حالت ہے۔ ایک بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، تصور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، وہ پورے قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر اسے نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ جو حالت ہے اس کی عظمت کے حساب سے وہ نماز کو پڑھ سکے۔ اور پھر یناجی ربہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رب ہے، اور رب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم صفت میں سے ہے، اس کے اسماء میں سے ہے، اس کی صفات میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنا، یہاں اس کے لیے رب کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کے موقع پر جو رب کی صفت ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہوتی ہے، اور علت سامنے کی جانب تھوکنے سے منع کرنے کی جو علت ہے وہ پہلے بیان کی گئی، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْصُرْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اپنے سامنے کی جانب نہ تھوکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس جانب سے، تو یہ علت ہے سامنے کی جانب تھوکنے سے منع کرنے کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دائیں جانب تھوکنے سے منع کرنے کی علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ یہ تکریم کی علامت ہے، دائیں جانب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تکریم عطا کی ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر وہ فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اس وجہ سے دائیں جانب تھوکنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر ایسی کوئی حاجت کسی کو پیش آ جائے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ بائیں جانب تھوک سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس حالت میں ہوگا جبکہ مسجد میں کارپیٹ
بچھے ہوئے نہ ہوں بلکہ مسجد میں مٹی یا پھر ریت وغیرہ بچھی ہوئی ہو. وہ مساجد جو کہ پہلے ریت جس میں بچھائی جاتی تھی تو اس صورت میں جائز ہے. تو اس صورت میں یہ چیز ممکن ہے. موجودہ حالات میں یہ چیز ممکن ہے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ میں کوئی ٹیشو کوئی کپڑا اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے بائیں ہاتھ میں رکھے اور اس میں تھوک لے, اس کے بعد پھر اس کو اپنے پاس رکھ لے, بعد میں اسے باہر پھینک دے. یہ چیز جو ہے موجودہ حالت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح وہ کر سکتا ہے. یہاں اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جب وہ ایک راستہ بند کرتا ہے جو کہ جائز نہیں ہوتا تو دوسرا راستہ کھول دیتا ہے جو کہ جائز ہوتا ہے. سامنے اور دائیں جانب تھوکنے سے منع کیا گیا تو چونکہ کسی کو حاجت ہو سکتی ہے تو اس لیے اسے بائیں جانب تھوکنے کی اجازت دی گئی. تو یہی خوبی ہے کہ ایک راستہ جب بند ہوتا ہے تو دوسرا راستہ کھول جاتا ہے. اور اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تھوک پاک ہے, تھوک نجس نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیروں کے نیچے تھوکے گا جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا تو اس کے پیروں کو تھوک لگے گا. تو اس صورت میں جو ہے تھوک جب لگے گا لیکن نماز اس حالت میں مکمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نجس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ تھوک نجس نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث میں یہ بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں اور جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب ایک سوال کروں؟ قبلے کی جانب اور دائیں جانب تھوکنے کا جہاں تک سوال ہے تو صحابہ اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کے علاوہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. یعنی نماز کی حالت ہی میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ کی حالت میں بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ قبلے کی جانب نہیں تھوکتے تھے اور دائیں جانب نہیں تھوکتے تھے. اگر تھوکنا بھی پڑا انسان کو بائیں جانب تھوکے لیکن اپنے دائیں اور اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے. جی سوال کر سکتے ہیں ہم. شیخ صاحب سوال تھوڑا عجیب ہے لیکن کیا جو لوگ تھوک اگر کہیں ایسی جگہ ہو مطلب مثال کے طور پہ کہ کوئی مسجد ہو یا پھر عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کے کراہت محسوس کریں یا کوئی ایسی جگہ ہو جیسا مثال کے طور پہ حرم ہو گیا ہے تو شیخ اس وقت کیا جائز ہے کہ تھوک نکل جائے یا مطلب ٹیشو اپنے پاس ہو تو ٹیشو اگر ہاتھ میں ہوتا ہے تو اسے صاف کر لیں؟ ہاں بالکل کوئی حرج نہیں ہے, ٹیشو سے صاف کر سکتے جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اب نیچے تھوکنا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ یا تو پتھر بچھے ہوئے ہیں یا پھر یہ کہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ ٹیشو میں لے لے اور اس کو اپنے جیب میں رکھ لے, اپنے ساتھ میں رکھ لے, کہیں نیچے پھینک دے اپنے بائیں جانب کے پاس. اس کے بعد پھر اس کو جو ہے باہر پھینک دے نماز کے بعد. شیخ نگلنے کا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تھوک نگلنا, بلغم نہیں نگلنا چاہیے. بلغم نجیس ہے, بلغم جو ہے گندگی میں شمار ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کو نہیں نگلنا چاہیے. لیکن تھوک نگلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ شیخ ہم تو عام طور پہ تھوک اور بلغم کو ایک ہی شمار کرتے ہیں, مطلب اس میں کیا دونوں میں کیا کوئی فرق ہے بہت زیادہ؟ فرق صرف یہ ہے کہ بلغم گندگی میں شمار ہوتا ہے اور تھوک پاک چیزوں میں شمار ہوتا ہے. تو بلغم کو شرعی لحاظ سے بھی اور پھر طبی لحاظ سے بھی نگلنا جو ہے انسان کے لیے مضر ہے, مناسب نہیں ہے. لیکن تھوک انسان کو نگلنا چاہیے. بلغم چونکہ انسان کے حلق سے آتا ہے, تھوک انسان کے منہ میں پیدا ہوتا ہے. بلغم چونکہ انسان کے حلق سے آتا ہے تو اس لیے انسان اس کو حلق سے باہر نکالتا ہے پھر اس کو اندر لیتا ہے. خاص طور پر جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا. تو تھوک تو انسان کے منہ میں پیدا ہوتا ہے, وہ اندر سے نہیں نکالتا انسان, لیکن بلغم وہ حلق کے اندر سے نکلتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ اندر کی چیز باہر نکلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اسے تھوکے, اس کو جو ہے نہ نکلے. لیکن تھوک چونکہ وہ انسان کے منہ میں پیدا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں یہ سہولت ہے کہ وہ جو ہے ناپاک نہیں ہے. شیخ پھر یہ جو حدیث ہے یہ بلغم کے لیے نہیں ہوگی؟ یہ تھوک کے لیے ہے. جی ہاں, بلغم کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو بلغم بھی نکالنا ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز کی حالت میں بلغم نکال سکتا ہے, اسی پر قیاس کرتے ہوئے. تو پھر لیکن پاؤں کے نیچے پھینک سکے گا؟
جو حالت اس میں بتائی گئی ہے وہ حالت تو آج کل قابل عمل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ صحرا میں کہیں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی کپڑے وغیرہ میں اگر تھوکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر نیچے تھوکتا ہے تو ایک چیز ہوتا ہے کسی چیز کا گندا ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کا نجیس ہونا۔ نجیس ہونے پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ بول و براز، انسان کا بول و براز نجیس ہے، تو نجیس چیز اگر لگ جائے انسان کے تو اس میں انسان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے جو ہے نجیس چیز سے اس کے کپڑے، اس کا بدن اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا چاہیے۔ تو بلغم جو ہے گندگی میں آتا ہے لیکن نجیس میں نہیں آتا، تو ان دونوں چیزوں میں ہم کو فرق کرنا ضروری ہے کہ جو نجیس ہے وہ اگر ہمارے بدن کو لگتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ہمیں نماز کی حالت میں اگر ممکن ہے تو اسے صاف کرنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر اس کے بعد ہم کو صاف کرنے کے بعد پھر سے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز ہی کی حالت میں صاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں صاف کرتے ہوئے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کو جو ہے نماز کو توڑ کر باقاعدہ صاف کرنے کے بعد پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو بلغم گندگی میں آتا ہے، نجیس میں نہیں آتا، تو اس لیے اگر اس کے پیر کو لگ بھی جائے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جزاک اللہ۔ وعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاری۔ اس کے بعد اسی کے تسلسل ہے واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چادر تھی زیبائش والی، ایک زیب و زینت والی چادر تھی، زیبائشی چادر ہم کہہ سکتے ہیں۔ کان قرام لعائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک زیبائشی چادر تھی، سترت بھی جانب بیتہا، اپنے حجرے کے ایک طرف اس سے انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا، حجرے کے ایک طرف اسے لٹکایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی زیبائشی چادر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو، امیتی عنا، ہم سے دور کر دو، ہمارے پاس سے ہٹا دو، قرامکی ھذا، تمہاری اس زیبائشی چادر کو، اس لیے کہ اس کی تصویریں میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی، اس کی تصویریں، اس لیے کہ اس کی تصویریں آتی رہیں، یعنی خلل پیدا کرتی رہیں میرے لیے میری نماز میں اس کی تصویریں برابر میرے خلل کا باعث بنتی رہیں۔ اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور بخاری اور مسلم یہ دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں متفق ہیں جو ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجبانیہ، ان کی چادر انجبانیہ، چادر کا نام ہے انجبانیہ، یہ چادر کا نام ہے، اونی چادر جو بغیر نقوش کی ہوتی ہے، انجبانیہ اونی چادر جو بغیر نقوش کی ہوتی ہے۔ تو بخاری اور مسلم یہ دونوں ابو جہم کی انجبانیہ والی چادر کے قصے میں متفق ہیں، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس چادر نے مجھے غافل کر دیا تھا میری نماز سے۔ اس حدیث کا باب سے تعلق اس طرح ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان نماز میں جو نقش و نگار والا کوئی کپڑا ہو، کوئی چادر ہو یا پھر کوئی پردہ ہو، اس میں اگر مصروف ہو جائے گا تو اس کا جو خشوع ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو اس لیے ایسی ہر چیز کو جو نماز میں خشوع کے لیے رکاوٹ بنتی ہو، نماز میں خشوع کے سلسلے میں مسئلہ پیدا کرتی ہو، تو نمازی کو چاہیے کہ اس چیز کو دور کر دے تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے
پوری طرح جو ہے تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھے اور خیال رکھے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی، اور وہ چادر ایسی تھی جس پر نقش و نگار تھے۔ ضروری نہیں کہ وہ نقش و نگار جاندار کے ہوں، کسی حیوان کے ہوں، وہ نقش و نگار تھے، کوئی بھی قسم کے نقش و نگار تھے۔ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ کسی جاندار کے تھے، وہ دوسرا واقعہ ہے جس میں کسی جاندار کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو چادر تھی اس میں کچھ نقش و نگار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی نظر وہ چادر پر پڑی، تو ان تصویروں کے بارے میں آپ کا خیال جو ہے ان تصویروں کے بارے میں ادھر ادھر ہوتا رہا، نماز میں آپ کو خلل واقع ہوا، تو آپ نے نماز کے بعد کہا کہ اس چادر کو ہٹا دو کیونکہ اس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انجبانیہ چادر کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے کے طور پر دی تھی، اور اس میں نقش و نگار تھے۔ آپ نے اس میں نماز پڑھی، آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی۔ نماز کے دوران اس چادر میں جو نقش و نگار تھے اس کی طرف آپ کی توجہ گئی تو آپ کو نماز میں خلل واقع ہوا، تو نماز کے بعد آپ نے وہ چادر ابو جہم کے پاس واپس بھجوا دی اور کہا کہ یہ ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے وہ انجبانیہ والی چادر دے دے، انجبانیہ والی چادر جو نقش و نگار کے بغیر ہوتی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر واپس کر دی جو نقش و نگار والی تھی، اور وہ چادر لے لی جو نقش و نگار نہیں تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں ایسی چیز جو کہ مشغول کر دیتی ہو انسان کو اور غافل کر دیتی ہو، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، وہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک طرف کوئی پردہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ثقافت کا اس بات سے تعلق ہے کہ باہر کی نظریں گھر کے اندر نہ ہوں، باہر کی نظریں گھر کے اندر نہ پہنچیں، اس کے لیے وہ اپنے گھروں کے دروازے کو بند رکھیں یا اس پر کچھ چادریں لٹکا دیں، کوئی پردہ لٹکا دیں۔ اسراف کے بغیر اگر یہ کام ہو تو یہ مطلوب ہے، نظروں کو روکنے کے لیے یہ چیز مطلوب ہے، بشرطے کہ وہ اسراف کے بغیر ہو۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ چادریں نقش و نگار والی ہیں اور ایسی جگہوں پر ہیں جہاں ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خلل کرنے کی وجہ سے اس نقش و نگار والی چادر سے منع فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی تو نقش و نگار ہے اور وہ جاندار کے نقش نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ویسی چادر لٹکائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ چادر کی طرح اگر ہمارے جو مصلے ہیں، جو جائے نماز ہے، ایسے تصویروں والی ہے، ایسے نقش و نگار والی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل پڑتا ہو، تو اس سے بھی ہم کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ علت ایک ہی ہے، اس سے بھی خلل پڑتا ہے، اس سے بھی خلل پڑتا ہے، تو علت ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے کپڑے بھی ایسے ہوں کہ اگر وہ نقش و نگار والے ہوں، عام طور پر تو کپڑوں میں انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے نقش و نگار ہیں، کس قسم کے رنگ ہیں، لیکن اگر وہ ہیں، انسان جو کپڑے اوپر پہنتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ نماز کی حالت میں ایسے کپڑوں کو استعمال نہ کرے جو کہ اس سے نماز سے غافل کرتے ہوں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی معلوم ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک چادر کو واپس کی تو دوسری چادر ان کو جو ہے دینے کے لیے کہا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے تحفہ بھیجا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تحفہ واپس کر دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے آپ نے ان سے دوسری چادر لے لی۔ تو آپ جانتے تھے کہ ابو جہم دوسری چادر دینے پر خوشی محسوس کریں گے، اور پھر یہ کہ آپ اگر ان کا ہدیہ واپس کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے جو ہے دوسری چادر ان سے لے لی تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جو ہے حدیث ہے جس سے نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کے لیے جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں یا جو چیزیں نماز میں غفلت کا سبب بن سکتی ہیں ان کو دور کرنے کے بارے میں ہے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم، رواہ مسلم۔ عنہا قالت، اس کے بعد پڑھ لیں گے اس حدیث کو، اگرچہ کہ اس پر نمبر نہیں ہے، لیکن اس کے یہ حدیث پڑھنے کے بعد پھر اس کو پڑھیں گے۔ اس کی ترجمانی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں آسمان کی جانب نظریں اٹھانے والے ضرور باز آ جائیں، لینتہین، ضرور باز آ جائیں، اقوام، لوگ، یرفعون ابصارهم الی السماء، جو آسمان کی جانب اپنی نظریں اٹھاتے ہیں، فی الصلاۃ، نماز میں، او لا ترجع الیہم، یا پھر ان کی نظریں واپس نہیں ہوں گی، یعنی ان کی نظریں اچک لی جائیں گی، وہ اندھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز کی حالت میں وہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اپنی نظریں نیچی رکھے، چاہے وہ اپنے خدنوں کے پاس ہو یا پھر سجدے کی جگہ ہو، اس سے آگے وہ نہ دیکھے۔ جب اتنا اسے اہتمام کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جب آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھائے گا تو اس کی خشوع میں خلل پڑے گا، بلکہ یہ بہت ہی بری حرکت ہے، بری حرکت ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، یہ فعل مضارع ہے اور نون تاکید لگا ہے، اس لیے یہ مبنی علی الفتح ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، یہ مبنی علی الفتح ہے، اور فعل مضارع دو حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس کے ساتھ نون نسوہ لگا ہو، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ نون توکید لگا ہو۔ یہاں چونکہ نون توکید لگا ہے اس لیے یہ مبنی علی الفتح ہے۔ اب اس میں تاکید پائی جاتی ہے تو پورے تاکید کے ساتھ آپ نے کہا کہ ان کو ضرور باز آنا چاہیے، جو کہ آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں نماز کی حالت میں، اور اس کے ساتھ وعید بھی ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، باز نہیں آ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندھے ہو جائے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ ہر وہ نہیں جس کے ساتھ کوئی وعید ہو وہ اس کی حرمت پر دلالت کرتی، بلکہ ہو سکتا ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو۔ یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ لیکن اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو ظاہریہ کہتے ہیں کہ نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جس سے نماز میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، البتہ ایک محرم چیز کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ یہ نماز کے خشوع کے خلاف ہے، اور بڑی تاکید سے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آنکھیں اوپر آسمان کی جانب کرے، اور اس میں سخت وعید دی گئی۔ عنہا قالت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عائشہ رضی اللہ تعالی، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ولہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اور صحیح مسلم میں ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وَلَهُ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور نہ اس حالت میں ہوتی ہے جبکہ وہ دو خبیث چیزوں کو روک رہا ہو، خبیث چیزوں سے مدافعت کر رہا ہو، یعنی قضائے حاجت اسے درپیش ہو۔ اس سے پہلے باب کے شروع میں وہ حدیث گزر چکی کہ جب رات کا کھانا پیش ہو تو اس وقت تم پہلے عشاء سے ابتدا کرو، یعنی اب رات کا کھانا کھا لو، اس کے بعد پھر نماز پڑھو۔ اب یہاں لا صلاۃ بحضرۃ الطعام میں
یہ رات کے کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہوا، بلکہ یہ الفاظ عام ہو گئے. کھانے کے موجودگی میں کھانا حاضر ہوتے وقت نماز نہیں ہوتی. لا نافیہ للجنس ہے، لا صلاۃ بحضرت الطعام، یہ لا نفی للجنس ہے، تو کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض ہو یا پھر یہ کہ وہ نفل ہو، وہ فرض ہو یا نفل ہو. اب یہاں جو نفی ہے وہ نفی وجود کی ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی، یا پھر صحت کی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوتی، یا پھر کمال کی ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ وجود کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کھانا حاضر ہو پھر بھی نماز پڑھ لے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا وجود ہو سکتا ہے، اس کا وجود ہو سکتا ہے. تو یہ وجود کی نفی نہیں ہو سکتی. اور صحت کی نفی ہو سکتی ہے یا پھر کمال کی نفی ہو سکتی ہے. اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ نماز میں خشوع یہ واجب ہے یا پھر یہ کہ سنت موقدہ ہے. جو اہل علم کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع واجب ہے تو وہ نماز کے صحت کی نفی کے قائل ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہوتی. جو ایسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے کہ اسے کھانے کی حاجت ہے، ایسی حالت میں وہ کھانا حاضر ہے پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس قول کے مطابق جو خشوع کو نماز میں واجب قرار دیتے ہیں اس قول کے مطابق ان کو نماز لوٹانا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے قضاء حاجت سے لاحق ہوئی ہے تو وہ شخص اس حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو جو کہتے ہیں کہ خشوع واجب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نماز لوٹانا چاہیے ایسی حالت میں. لیکن جو کہتے ہیں کہ خشوع سنت موقدہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفی ہے وہ نفی کمال ہے، یعنی نماز کامل نہیں ہوتی، نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ خشوع نہیں ہوتا تو نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال راجح یہی ہے کہ یہ نفی جو ہے وہ نفی کمال ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی اس وقت جب کہ کھانا حاضر ہو. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے ایک تو نماز پہلے وقت میں پڑھنا چاہیے، نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن خشوع جو ہے یہ نماز سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور وقت کا تعلق زمانے سے ہے. اب چونکہ خشوع نماز سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اس لیے اس کو ترجیح دی جائے گی، وقت کو چھوڑ کر اس کو ترجیح دی جائے گی کہ آدمی جو چیز ذاتی نماز سے تعلق رکھتی ہے اس کا خیال رکھے. اور ذاتی نماز سے تعلق رکھنے والی چیز خشوع ہے. آدمی کھانے کی حاجت ہو، بھوک لگ رہی ہو، ایسی صورت میں کھانا حاضر ہو تو کھانے کو چھوڑ کر وہ نماز پڑھے گا، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کے پاس خشوع نہیں رہے گا. تو اسے چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے اس کے بعد نماز پڑھے. جہاں تک اخبثان کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اسے خبیث کہا گیا. بول و براز کی جو حاجت ہوتی ہے تو اس موقع پر آدمی جب اس کو روک رہا ہوگا تو خشوع اس کے پاس نہیں رہے گا. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ پہلے قضاء حاجت کر لے، حاجت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ نماز میں شریک ہو. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اگر انسان کے پاس وقت ہے، اگرچہ کہ اول وقت اس کا ختم نہیں مل رہا اس کو، لیکن اس کے پاس جو ہے نماز کے لیے بھی وقت ہے، تو پہلی صورت میں تو اسے چاہیے کہ کوئی حرج نہیں ہے، پہلی صورت میں اس کے پاس کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ لے. اور دوسری صورت میں اسے اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اگر وہ قضاء حاجت سے لائق ہو کہ وہ پہلے حاجت سے فارغ ہو اس کے بعد نماز پڑھے. لیکن اگر وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہو، اگر اول وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. دونوں صورتوں میں، کھانا حاضر ہونے کی صورت میں بھی اور پھر قضاء حاجت کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں بھی وہ پہلے کھانا کھائے گا یا حاجت سے فارغ ہوگا اس کے بعد نماز پڑھے گا. لیکن اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت کیا کرے؟ تو پہلی صورت میں وہ اس وقت پہلے نماز پڑھ لے، تاکہ وقت فوت نہ ہو. کیونکہ وہ جو حالت ہے
وہ اتنی پوری حالت نہیں ہوتی. لیکن دوسری صورت میں جبکہ وہ مدافعت کر رہا ہو، روک رہا ہو حاجت کو، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے، بھلے ہی اس کی نماز کا وقت نکل جائے، بھلے ہی اس کی نماز کا وقت نکل جائے، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کے لیے نماز پڑھنا بالکل ہی ممکن نہیں ہوتا. ایسی حالت میں اس کے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. بہرحال یہ حدیث ہے جس سے نماز میں خوشی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ خشوع کو اہم سمجھا گیا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو نماز سے مشغول کرتی ہو اس کو ختم کرنے یا اسے ہٹا دینے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ پورے توجہ اور شوق کے ساتھ نماز پڑھ سکے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیکظم ما استطاع رواہ مسلم والترمذی وزاد فی الصلاۃ. میرے خیال سے یہ اس باب کی آخری حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. اس حدیث کی ترجمانی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جب تم میں سے کوئی جمائی لے یا کسی کو جمائی آ جائے تو اس کو جس قدر چاہے، جس قدر ممکن ہو اسے روکے. اسے مسلم نے روایت کیا اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی میں اس کا اضافہ ہے کہ فی الصلاۃ، نماز میں. اور بعض دیگر احادیث میں مزید اضافہ ہے کہ اگر وہ نہ روک سکے تو کیا کرے، نہ روک سکے تو اپنا ہاتھ رکھ لے، نہ روک سکے تو اپنا ہاتھ رکھ لے. اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ جمائی کا آنا یہ سستی کی علامت ہے، اور سستی اور کاہلی یہ نماز میں خشوع کے خلاف ہے، کیونکہ آدمی اگر سست رہے گا، کاہل رہے گا، آدمی کی طبیعت نماز کی طرف مائل نہیں رہے گی، اور یہ جو ہے نماز میں خلل پیدا کرتی ہے. اور پھر یہ کہ جمائی کا بار بار آنا یہ حرکت ہے، اگرچہ کہ انسان اس سلسلے میں مجبور ہے لیکن پھر بھی حرکت ہے، خشوع کے خلاف ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اسے روکنے کی کوشش کرے. اگر جمائی شیطان کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے کہ جو حکم نماز میں اس کا ہے وہی حکم نماز کے علاوہ بھی ہے، اور اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. انسان کے کاموں پر شیطان اثر انداز ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ سائنٹیفک اسباب ہوں، کچھ سائنسی اسباب ہوں، طبی اسباب ہوں. ڈاکٹرز یا سائنس اس سلسلے میں جمائی کے لیے جو کہتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے جو روحانی اسباب ہیں اس میں سے شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے. جمائی یہ شیطان انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو جب یہ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے. یکظم کے معنی اسے روکے، والکاظمین الغیظ، وہ جو غصے کو روکتے ہیں، تو اسی سے یہ یکظم ہے. تو اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر نہ روکے تو وہ اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے. تو نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، یہ چونکہ سستی سے پیدا ہوتی ہے، بدن بوجھل ہے، بھاری ہے، طبیعت مقدر ہوتی ہے، تو یہ شیطانی حرکت کے سبب سے ہے. تو اس لیے اس سے روکنے کے لیے وہ اپنے ہونٹوں کو بند رکھے، یا اپنا ہاتھ نہیں روک سکتا ہے تو اپنا ہاتھ اس پر رکھ دے. تو یہ اس باب کی آخری حدیث ہے. یہاں ہم لوگ رکتے ہیں.